تعالیٰ نے خود کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پولینڈ کے ایک یہودی نے سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران کو مستقبل کے ایک جدید شہر تل ابیب تعمیر کرنے کا خواب دکھایا اور پھر وہاں قبضہ کر لیا گیا۔ یروشلم کو پیغمبروں اور انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ جانے کتنے عظیم ہستیوں نے یہاں قدم رکھے ہوں گے۔ یروشلم کی آبادی میں یہودی 61%، مسلمان 35% اور عیسائی 2% ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ رسول اللہ یروشلم کے بارے میں بتائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین قیامت کے دن سب کے اکٹھے ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کی جگہ ہے۔ اس میں داخل ہو کر نماز پڑھو، یہاں کی ایک نماز دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی سب مقدس مانتے ہیں۔ اندرون یروشلم میں 90% دکانیں فلسطینی مسلمانوں کی ہیں۔ قدیم یروشلم شہر کے 7 دروازے ہیں اور ماضی میں اسے 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی مسلم کوارٹر، آرمینی کوارٹر، عیسائی کوارٹر اور یہودی کوارٹر۔ یہ شہر آج بھی اپنی قدیم اور جدید چمک دمک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یروشلم 3 پہاڑوں پر مشتمل ہے، یعنی جبل موریا، جبل سیون اور ماؤنٹ اولنیو یعنی جبل زیتون۔ یہ پہاڑ یروشلم کو صحرائے ہدا سے الگ کرتا ہے۔ جبل زیتون کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر آباد ہے اور مسجد اقصی سے اونچائی پر نظر آتا ہے۔ یروشلم کے خوبصورت نظاروں کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ مین روڈ سے ٹیوٹا ہائی ویگن 5 شکل میں ماؤنٹ اولنیو کی طرف جاتی ہے۔ سٹاپ پر اترتے ہی سلمان فارسی مسجد ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رہائش پذیر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات ماؤنٹ اولنیو پر پیش آئے۔ اپنے تبلیغ کا آغاز یہیں سے کیا۔ روم آف دی لاسٹ سپر وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے ساتھ آخری رات گزار کر آخری کھانا کھایا تھا۔ یہاں محراب بھی ہے۔ یہودیت میں اسے تورا آرک کہتے ہیں۔ مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی پادری عبادت کرتے ہیں۔ اسی راستے سے آپ کو صلیب پر چڑھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ماؤنٹ اولنیو پر مسجد سعود السما ہے، جہاں ایک پاؤں کا نشان ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری قدم تھا، اس کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ مسیحی زائرین اس پر ہاتھ لگاتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ مسلمان بھی اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں۔ کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈوکس فرقوں کی زیارت جبل زیتون کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس پہاڑ پر یہودیوں کی بہت سی قبریں ہیں اور یہاں دفن ہونے کی خواہش رکھنے والوں کو $10 لاکھ تک ادا کیے جاتے ہیں۔ روم آف دی لاسٹ سپر کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر ہے جس پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ یہودی وہاں تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قبر کے درمیان مردوں اور عورتوں کے لیے پارٹیشن ہے۔ قبر بہت اونچی بنائی گئی ہے، لوگ اسے چومتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں تینوں مذاہب کے لوگ آتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال یہیں سے اپنے ٹیمپل کی بنیاد رکھے گا اور پھر پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا۔ ان کے جھنڈے میں ستارہ داؤد کا مطلب کنگڈم آف ڈیوڈ ہے۔ سائیڈ کی 2 نیلی پٹیاں دریائے فرات اور دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی ہماری حکومت یہاں تک پھیلی ہوگی۔ دوستو، قرآن میں ارشاد ہے کہ ایمان والوں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو خود کو نصار کہتے ہیں۔ نصار سے مراد عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں۔ کرائسٹ لفظ یونانی لفظ کرسٹوس سے نکلا ہے جو عبرانی مشق کا ترجمہ ہے، یعنی مسیحا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک انتہائی مقدس ہستی ہے۔ عیسائیت میں 2 بڑے گروہ ہیں۔ سب سے بڑا گروہ انہیں ٹرینیٹی یعنی تثلیث کا حصہ مانتا ہے اور خدا کا ایک وجود سمجھتا ہے۔ دوسرے گروہ کے مطابق ہوا یعنی اللہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی اولاد شریک نہیں۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، جنہیں کئی معجزات دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہودیت میں انہیں نبی نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ پاکباز حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت بھی لگاتے ہیں۔ جبکہ مسلمان اور عیسائی دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
یہودی مرد اور عورتیں الگ الگ عبادت کرتے ہیں۔ عورتوں کے بال ان کی 70 کا حصہ ہے۔ شادی کی رات دلہن اپنے بال کٹوا کر گنجا کر لیتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ پرانے بال غیر مردوں نے دیکھے، نئے بال صرف شوہر دیکھے گا، اور سر پر وگ لگا کر رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ وہ اصلی تورات کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس کے لیے انہوں نے قلم ٹو نامی ایک خاص چیز رکھی ہے جس سے تورات کو چھوتے ہیں۔ یہودیت میں بار متزو لڑکوں اور بیت متزو لڑکیوں کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ تلمود میں ذکر ہے۔ یہ تقریب بہت خوبصورت ہوتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب لڑکا مرد اور لڑکی عورت کی حیثیت سے اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہو گئی ہے۔ بار متزو سے پہلے بچوں کے اعمال کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں پہنچنے پر انہیں بڑی مذہبی تقریبات میں شامل ہونے کی اجازت ملتی ہے اور تمام عبادات ان پر فرض ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں بھی بلوغت کے بعد بچوں پر تمام احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہ کو سینگوگ کہتے ہیں۔ تورات کی تلاوت کے لیے الگ کمرہ ہوتا ہے اور پرانی تورات کو دفن کر دیتے ہیں۔ اسرائیل میں کوشر گوشت کے علاوہ جھٹکا گوشت بیچنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ میکڈونلڈس میں بھی کوشر یعنی حلال فوڈ بیچنے کی اجازت ہے۔ گلوٹین فری کوشر استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان ان کا ذبح کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام پر نہیں ہوتا۔ قرآن کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اولاد کو رب کے نام پر وقف کرنے کی نظر مانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے تو مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتیں۔ رزق دیکھ کر پوچھنے پر کہتیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ اور پاک کر لیا۔ اللہ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور مقربین میں سے ہے۔ وہ گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا کہ میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حاملہ ہوئیں اور ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ درد زے نے انہیں کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ وہ بولیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے تنے کو ہلا، تیرے سامنے تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام پر روزہ رکھا ہے، آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ مریم تو نے بہت بری حرکت کی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اس نے مجھے برکت دی، جہاں بھی ہوں مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں۔ مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ میری پیدائش، موت اور دوبارہ زندہ ہونے کے دن پر سلام ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا صحیح واقعہ ہے جس میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا لائق نہیں، وہ پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیل کے پاس ایسے کیمرے ہیں جو گولی میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں خطوط رب کے نام پر لکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔ دنیا کے 5% پودے اسرائیل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا علاج یہاں ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی تانبے کی کان بھی یہی ہے۔ یاد رہے کہ عیسائی سمجھتے ہیں شاید یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا مان لیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ وہ پہلے بھی ایمان نہیں لائے، اب کیسے لائیں گے؟ بلکہ وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں جو ایک آنکھ والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور قریب قیامت دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا۔ اسرائیل میں لیز پر اپارٹمنٹ لیتے وقت شرط ہوتی ہے کہ جب ان کا مسیحا یعنی دجال آئے گا تو لیز ختم ہو جائے گی اور آپ کو سامان اٹھا کر جانا پڑے گا۔ اسرائیل میں اندھوں اور بہروں کے لیے بھی تھیٹر ہے۔ یہودی مردے کو 3 بار غسل دیتے ہیں، یعنی پہلے دائیں پھر بائیں طرف۔ ناخن نیل پالش زیورات اتار دیتے ہیں۔
سفید کفن پہناتے ہیں، سر پر سکاف، آنکھوں اور منہ پر کچھے برتنوں کے ٹکڑے رکھتے ہیں۔ جنازہ کے لیے ربی بیٹے کی شرٹ کاٹ کر اجازت لیتا ہے۔ دفن کے بعد مٹی ڈالتے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب آمین کہتے ہیں اور لوہے کین کو کہتے جاتے ہیں، رب تجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ بعد میں قبریں پختہ کر دی جاتی ہے۔ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی زیادہ تر ٹیکنالوجی مائکروسافٹ اسرائیل نے بنائی ہے۔ انٹل کی تمام چپس اسرائیل میں تیار ہوتی ہے۔ ملک کے 70% گھر سولر انرجی استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیت میں اتنے فرقے ہیں کہ سن کر سر چکرا جاتا ہے، یعنی کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈوکس، ہوا کے گواہ وغیرہ۔ سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس کے فالوورز 1 ارب سے زائد ہیں۔ 7 بار پانی میں بیٹھنا اٹھنا۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا غسل فرض ہے۔ عیسائی مذہب میں داخلے کے لیے بیپٹزم کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو یونانی لفظ ہے جس کے معنی غسل کے ہیں۔ اس رسم سے نومولود غیر عیسائی کو عیسائیت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اور آرڈن کی سرحد پر دریائے آرڈن کی ایک جگہ ہے جہاں حضرت علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیپٹائز کیا تھا۔ عیسائی زائرین آج بھی یہاں بیپٹزم لیتے ہیں۔ یہی جگہ ہے جہاں اوش بن نون نے روح کو شکست دی اور رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ عیسائی جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پہلے دن روشنی، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن زمین اور پودے، چوتھے دن سورج، چاند، ستارے، پانچویں دن پرندے اور آبی حیات، چھٹے دن انسان اور جانور پیدا کیے، ساتویں دن چھٹی کا دن بنایا۔ ہر سال بائبل کی 10 کروڑ کاپیاں فروخت ہوتی ہے۔ یروشلم میں حضرت مریم علیہ السلام کی قبر بھی ہے، جسے ڈورمیشن آف میری کہتے ہیں، یعنی مریم یہاں سو رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی غار جیسی جگہ ہے جس پر قبر اور شیشہ لگا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں درباروں کی طرح پیسے گراتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ یاد رہے حضرت مریم علیہ السلام یہودی قبیلے سے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جو تم کھاتے ہو اور گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تم پر بعض حرام چیزیں حلال کرنے آیا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہودیوں نے ان پر توہین رب کا الزام لگا کر صلیب پر چڑھانے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامک تھی۔ مسجد ابراہیمی میں حضرت ابراہیم، سارا، یعقوب، اسحاق اور سلیمان علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ گوڈ فرائیڈے عیسائیوں کے نزدیک وہ جمعہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے لے جایا گیا۔ وہ اسے گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں کیونکہ اس دن کی تکلیف سے سب عیسائیوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ آج بھی عیسائی اس راستے سے علامتی صلیب اٹھا کر گزرتے ہیں، جسے ویا ڈولورسا یعنی دکھوں کا راستہ کہتے ہیں۔ چرچ آف دی ہولی سیپلکر میں یہ سب ہوتا ہے۔ گوڈ فرائیڈے کو عیسائی روزہ رکھتے ہیں۔ ان پر 40 روزے فرض تھے جو شام سے شام تک ہوتے تھے۔ روزے میں بھی کچی سبزیاں، پھل اور جوس پی سکتے ہیں۔ اس دن کپڑے بننا، سلائی کرنا، زراعت، گرجا میں گھنٹیاں بجانا، قبرستان کی صفائی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ امکان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سفید لمبے بالوں والے نہیں تھے۔ ایسٹر کیا ہے؟ عیسائی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے بعد اتوار کو دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس لیے گوڈ فرائیڈے کے بعد اتوار کو ایسٹر مناتے ہیں۔ عقیدت مند ایسٹر کیک بناتے ہیں اور انڈے رنگ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک 6 گناہ اللہ نہیں بخشتا، یعنی مایوسی، بدگمانی، حسد، نیکی میں رکاوٹ ڈالنا، جان بوجھ کر حق چھپانا۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ دنیا بھر کے مسیحی ممالک میں نومبر کے آخری جمعہ کو سال کی سب سے بڑی سیل لگتی ہے، جسے بلیک فرائیڈے کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جمعہ کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا گیا تھا۔ مسیحی کرسمس سے پہلے سال بھر کی کمائی لوٹاتے ہیں اور اسے سیل کا نام دیتے ہیں تاکہ ڈونیشن کا احساس نہ ہو۔ اسٹور پہلے صارفین کو چیزیں مفت دیتے ہیں اور 90% تک قیمتیں گرا دیتے ہیں تاکہ غریب بھی کرسمس میں شامل ہو سکیں۔ کرسمس کیا ہے؟
کرسمس عیسائیوں کا تہوار ہے۔ کرسمس ڈے 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی کرائسٹ یعنی مسیح، ماس یعنی اجتماع، ڈے یعنی دن یعنی وہ دن جب مسیح کے لیے اکٹھا ہوا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 4 صدی میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے۔ نئے عہد نامہ اور چاروں انجیلوں میں ولادت کا واضح ذکر نہیں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ ولادت کے دن چرواہے رات کو میدان میں گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ بیت لحم میں دسمبر میں برف پڑتی ہے، لیکن گرمیوں میں چرواہے رات باہر گزارتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، یعنی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ 25 دسمبر، مشرقی آرتھوڈوکس 6 جنوری، آرمینی کلیسے 19 جنوری کو مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 صدی قبل 25 دسمبر مقدس سمجھا جاتا تھا۔ نجومی راہب ڈائیونیسس نے رومیوں میں عیسائیت مقبول بنانے کے لیے ولادت 25 دسمبر رکھ دی۔ سورت مریم پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس موسم میں پیدا ہوئے۔ درد ذے نے مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کے نیچے لے جایا۔ فرشتے نے کہا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا۔ کھجور ہلا، تازہ پکی کھجوریں گریں گی، کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ لوکا کی انجیل کے مطابق خوشخبری کے وقت 6واں مہینہ تھا، جو یہودی کیلنڈر میں الول یعنی اگست ہے۔ ولادت ایئر یعنی گرمی میں ہوئی۔ اس علاقے میں گرمی میں ہی کھجوریں پکتی ہے۔ قرآن نے واضح کیا کہ ولادت کھجور پکنے کے موسم میں ہوئی۔ ہیپی نیو ایئر کی بنیاد رومی دیوتاؤں کے تہوار تھے۔ 1 جنوری کو جنوس دیوتا کا جشن منایا جاتا تھا۔ جنوری کا نام اسی سے ہے۔ جنوس کے 2 چہرے تھے، یعنی ماضی اور حال دیکھنے والے۔ رومی سمجھتے تھے کہ اگر 1 جنوری کو خوب کھایا پیا تو سال خوشحال گزرے گا۔ فروری کا نام رومن دیوی فیبریا سے، جو اولاد دینے والی تھی۔ مارچ کا نام مارس یعنی جنگ کے دیوتا سے۔ اپریل کا نام ایفروڈائٹ یعنی محبت اور خوبصورتی کی دیوی سے۔ مئی کا نام مایا سے۔ جون کا نام جونو یعنی محبت اور شادی کی دیوی سے، جو دیوتاؤں کی ملکہ تھی۔ باقی مہینے بھی رومی اور یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسے لائک کریں، دوستوں کو واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے۔ اگر آپ اسرائیل ٹریول، مذہبی معلومات اور گیمنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔